ہم دونوں بے نیازی سے چلتے ہوئے باہر آئے اور اپنے اپنے طور پر ہم دونوں نے ماحول کا خوردبین نظروں سے جائزہ لیا۔ بظاہر سب خیریت تھی اور دنیا کے کاروبار معمول کے مطابق چل رہے تھے، مگر خطرے کا احساس تو ہمارے دل میں تھا۔ چنانچہ ہمیں ہر گام پر خطرہ صدا دیتا سنائی دیتا تھا۔ اگر اتفاق سے 3 رکشے یا کوئی ٹیکسی بھی موجود ہو تو انتظار کرنا، تا وقت یہ کہ 2 سواریاں نہ رہ جائیں، اور جب ہم روانہ ہوں تو تعاقب کرنے والوں کو فوراً کچھ نہ ملے۔ ہم دوبارہ ڈالٹن مارکیٹ کے سٹاپ پر ملیں گے، مگر وہاں پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ مت اختیار کرنا۔ برادر نسبتی، میں بچہ نہیں ہوں، محسن نے کہا۔ اپنی عقل کا اسٹاک ایسے ہی مت ضائع فرمائیے، میں ان کو چکر دے سکتا ہوں۔ سالار اعظم، تقدیر کا چکر برا ہے، احتیاط اور مشورہ اچھی چیز ہے، میں نے کہا، اور ایک دکان سے سگریٹ لینے کے بہانے رک گیا، کیونکہ چوک پر ایک قطار میں 3 رکشے کھڑے تھے۔ سگریٹ لینے اور پیکٹ کھول کے ایک سگریٹ جلانے تک ایک رکشہ کم ہو گیا۔ محسن اور میں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ محسن نے ایک رکشہ پر قبضہ کیا اور مجھے نہیں معلوم اس نے رکشہ والے سے کہاں چلنے کے لیے کہا۔ میں دوسرے رکشہ میں بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور شخص تیزی سے آگے آیا اور مجھے تقریباً دوڑ کر رکشہ میں سوار ہونا پڑا۔ مغل پورہ، میں نے کہا۔ ایئرپورٹ، دوسرے شخص نے مایوس ہونے کے باوجود کہا، اور رکشے والے نے ایئرپورٹ کی سواری کو زیادہ فاصلے کے باعث اور میٹر سے زیادہ کرائے کی امید میں ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں اڑ گیا۔ رکشہ والے نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ میں نے بیٹھنے سے پہلے اس سے پوچھا کیوں نہیں تھا۔ دیکھو، پہلے میں بیٹھا تھا اور میں اس لیے بیٹھا تھا کہ تم میٹر اپ کیے کھڑے تھے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں تھی، سمجھے؟ شرافت سے چلو، میں تمہیں ایئرپورٹ کا کرایہ دے دوں گا۔ میرے لہجے اور میری پیشکش کے بعد رکشہ والا مجبور ہو گیا اور اس نے رکشہ کو سٹارٹ کر کے موڑا۔ میں نے ناکام ہو جانے والے شخص کو غور سے دیکھا۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اضطراب کے عالم میں اس نے دونوں طرف سے آنے والے ہر رکشہ کو دیکھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ ہر رکشہ اس کے اشارے کے باوجود سیدھا گزر گیا۔ نہر کے پل پر پہنچ کے میں نے رکشہ والے سے کہا کہ وہ سیدھا چلے اور انفینٹری روڈ کے راستے مال روڈ پر فورٹریس اسٹیڈیم سے سیدھے ہاتھ پر گھوم جائے۔ رکشہ والے نے صرف ایک بار حیرانی سے مجھے دیکھا اور ذہن میں آنے والے سوالات کو غیر ضروری قرار دے کر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ رکشہ نے وہ پل عبور کیا جس پر سے بائیں جانب لاہور کینٹ کا پورا اسٹیشن نظر آتا تھا، اور پھر مال روڈ کی پوری مسافت طے کر کے ڈالٹن مارکیٹ پہنچا تو محسن میرا منتظر تھا۔ رکشہ والے کو اب کوئی شکوہ نہ تھا کہ میں نے مغل پورہ جانے کا ارادہ کیوں ترک کیا اور اتنے لمبے راستے سے انارکلی جانے میں کیا مصلحت تھی۔ اتفاق رائے سے ہم نے ملتان روڈ جانے کے لیے ٹیکسی دی اور کئی بار پلٹ کر دیکھنے کے بعد بالآخر ہمیں یقین آیا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں ہے۔ راستہ میری یادداشت میں محفوظ تھا اور مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ کوٹھی دکھائی دی جہاں مجھے قالین میں لپیٹ کر لایا گیا تھا، میں اسے پہچان لوں گا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے رفتار کم رکھنے کے لیے کہا اور غور سے دونوں جانب کوٹھیوں کو دیکھتا رہا۔ مطلوبہ کوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی میں نے محسن کا ہاتھ دبایا اور ایک فرلانگ آگے جانے کے بعد ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر چلتا گیا۔ پھر ہم ویران سڑک پر پیدل چل کے اس کوٹھی تک پہنچے جس کے گیٹ پر سیاہ باریک قفل پڑا ہوا تھا۔ دروازے پر سرخ پلاسٹک کی 2 انچ چوڑی پٹی پر 1.5 انچ کے سفید حروف سے صاحب خانہ کا نام لکھا گیا تھا۔ مجھے یہ نام کچھ مانوس لگا۔ ذہن پر زور دینے سے مجھے یاد آیا کہ یہ فلمی دنیا کے ایک نامور کیمرہ مین کا نام ہے جو ترقی کر کے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی بن گیا تھا، اور بلا شبہ بلیک اینڈ وائٹ فلموں کی عکاسی میں اس کے کمال فن کا ثانی نہیں تھا۔ مگر یہ دور تمام ہوا تو رنگین عکاسی میں دوسرے لوگ زیادہ کامیاب ہوئے اور اس نے فوٹوگرافی چھوڑ کے ہدایت کاری کو اپنا لیا۔ اس میدان میں بھی وہ کئی کامیاب فلمیں بنا کے شہرت حاصل کر چکا تھا۔ کوٹھی کے اندر فلیش لائٹس کی موجودگی کا سبب مجھے معلوم ہو گیا۔ اس سے میرے خیال کی تائید بھی ہوتی تھی کہ دلاور نے کوٹھی کو خالی پا کے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اب اس کے یہاں ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہدایت کار شاید کسی لوکیشن شوٹنگ پر گیا ہوگا اور دلاور کو اطمینان ہوگا کہ اس کی ڈرامائی کارروائی میں خلل انداز ہونے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ بڑے گیٹ میں ایک چھوٹا گیٹ اکیلے آدمی کے آنے جانے کے لیے تھا اور یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی چوکیدار اس کو اندر سے بند کیے بیٹھا ہو۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ کوٹھی کے اندر کہیں سے گھنٹی جیسے 2 سریلے بول سنائی دیے، لیکن دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا۔ میں نے چھوٹے گیٹ کو آہستہ آہستہ دھکیلا۔ گیٹ کھل گیا اور اس پٹ کے واہ ہو جانے سے بڑے گیٹ میں 2 فٹ چوڑا خلا نمودار ہو گیا۔ میں نے پہلے محسن کی طرف اور پھر آس پاس دیکھا۔ ایسی ہی ویران نظر آنے والی کوٹھیوں
ایک پھل فروش اور 2-4 راہگیروں کے سوا جو بہت دور تھے، سڑک پر کوئی نہ تھا اور ہماری طرف کون متوجہ ہوتا، جبکہ ہم صورت اور حلیے سے شریف اور معزز نظر آتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ پورچ کی سیڑھیوں کے بعد برآمدے میں وہ دروازہ تھا جس سے گزر کے میں گزشتہ شب باہر لایا گیا تھا۔ بظاہر بند نظر آنے والا یہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں اور محسن چوروں کی طرح محتاط اور گوش برا آواز تھے، لیکن کوٹھی میں وہ خاموشی تھی جو آسیب زدہ لگتی تھی۔ اچھے خاصے آراستہ کمروں کی دیواریں بھی مجھے سوگوار لگی، اس گھر کی دیواروں کی طرح جہاں سے کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ یہ سب مجھے اپنے ذہن کی ناخوشگوار یادوں کی کرشمہ سازی محسوس ہوئی۔ محسن کے ساتھ میں نے ایک ایک کمرہ دیکھا۔ میں نے وہ قالین بھی پہچان لیا جس میں لپیٹ کر مجھے لایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا اور ایل کی شکل کے ڈائننگ روم کا پورا نقشہ وہی تھا، اور میں نے محسن کو وہ صوفہ بھی دکھایا جس پر بیٹھ کے میں نے دلاور سے بات کی تھی، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سرچ لائٹ رکھی گئی تھی اور دلاور بیٹھا تھا۔ اندر ایک خوابگاہ میں مجھے عالی شان ڈبل بیڈ کی سبز ریشمی چادر پر ہر شکن گزشتہ رات کا افسانہ سنانے لگی، کیونکہ وہیں سرہانے کی میز پر جام رکھے تھے۔ پی کے دادے عیش دینے والے اس زندگی کے عادی تھے، چنانچہ انہوں نے مفت کی سمجھ کے بے حساب نہیں پی تھی۔ ایک بوتل آدھی سے کچھ زیادہ اور دوسری کچھ کم تھی۔ کانچ کے 2 ساغراب بھی پہلو بہ پہلو رکھے تھے۔ مخالف گوشوں میں وہ اعلیٰ قسم کے اسپیکر بھی رکھے تھے جن کی آواز میں نے رات کو سنی تھی۔ ایشٹرے میں بجھے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر تھا اور ایک خالی پیکٹ چرمر کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے جاسوسی کی کہانیوں میں اکثر پڑھا تھا کہ جائے واردات پر ملنے والے کسی ایک سگریٹ کے ٹکڑے یا کسی ٹوٹے ہوئے بٹن سے سراغ رساں نے مجرم کو پکڑ لیا۔ حقیقی زندگی میں صورتحال کتنی مختلف تھی۔ نہ میں پولیس کو بلا کے بتا سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور نہ ان کے لیے دلاور کا سراغ لگانا ممکن تھا۔ سگریٹ ویلز فلٹر تھے جو ہر قدم پر، ہر گاؤں اور شہر کی ہر دکان پر میسر تھے۔ چند ٹکڑوں پر لپسٹک کا رنگ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شراب کی بوتلوں پر اور شیشے کے جام پر انگلیوں کے واضح نشانات موجود ہوں گے، لیکن اول تو پولیس کے پاس ہر چھوٹے بڑے جرم میں ملوث ہونے والے کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں جیسا ایف بی آئی یا اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسے اداروں کے پاس ہے، اور لاکھوں فنگر پرنٹس میں سے ایک نکالنا ہو تو یہ کام کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں انجام دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دلاور یا وہ مندری والا کسی جرم میں پکڑے ہی نہیں گئے ہوں گے تو ان کا نام پتہ اور حلیہ بھی پولیس کی کسی فائل میں نہیں ملے گا، اور آخری بات یہ کہ پولیس ان کو پکڑے گی ہی کیوں؟ بڑے مجرم تو رائے عامہ کے مطابق خود پولیس کی سرپرستی میں اپنا کاروبار جاری رکھتے ہیں اور اس چشم پوشی کا معاوضہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر جوئے اور سٹے کے اڈے چلانے والے، منشیات کا دھندا کرنے والے، اسمگلر اور نامی گرامی بدماش، پولیس ان کا دیا کھاتی ہے، چنانچہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ پکڑے جاتے ہیں چھوٹے موٹے چور، اٹھائی گیرے، لفنگی اور لاوارث، یا وہ شریف آدمی جو اپنے جان و مال یا عزت و آبرو کی خاطر مرنے مارنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ میں اپنے خیالات میں اس قدر محو تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی تو یہی سمجھا کہ محسن ہوگا جو 7 والے کمرے کا سرسری جائزہ لے رہا تھا، اور اس خیال کا اظہار کر چکا تھا کہ ہمارا تجسس بے سود ہے۔ معمولی مجرم بھی کہیں اتنے واضح سراغ نہیں چھوڑتے کہ ان کی نشاندہی کر دیں اور پولیس مارچ کرتی ہوئی سیدھی ان کے دروازے پر دستک دینے آ جائے۔ میرا خیال ہے محسن کہ یہاں مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، ہم پہلے ہی غیر قانونی طور پر اندر داخل ہونے کا جرم کر چکے ہیں، کوئی آ گیا تو مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ تو تم ہو چکے ہو، ایک اجنبی آواز نے پیچھے سے کہا، اور میں تیزی سے پلٹا۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک شخص ڈاٹا باندھے کھڑا تھا۔ اس کا منہ سر چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھوں کے سوا اس کے چہرے کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا، لیکن میں نے اسے کپڑوں سے شناخت کر لیا۔ میں نے آج ہی صبح اس کو پوسٹ آفس میں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نال پر سائلنسر فٹ تھا۔ سوچے سمجھے بغیر اس پر حملہ کر دینا خودکشی کے مترادف ہوتا، چنانچہ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو تم یہاں بھی آ گئے، میں نے کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر کہا۔ منہ چھپانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم کو میں اتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ اب تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ خط کہاں ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ خط بھی مل جائے گا، میں نے کہا، پہلے کچھ باتیں ہو جائیں۔ آج ہی تو موقع ملا ہے مجھے اور تمہیں آمنے سامنے ہو کے اکیلے میں بات کرنے کا، میں فضول بکواس سننے نہیں آیا ہوں۔ وہ غرا کے بولا، سیٹھ دلاور نے کہا ہے کہ خط واپس نہ کیا گیا تو 1 مہینے کی مہلت نہیں ملے گی، فیصلہ آج کسی وقت ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن مجھے معلوم نہیں تم کس خط کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، وہ لہجے کو خطرناک بنا کے بولا، جب تم نے بابو پوسٹ مین سے خط لیا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے، یہ تم جانتے ہو۔
وہ خط میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا تم چاہو تو میری تلاشی لے سکتے ہو۔ استاد بیڈ ساتھ والے کمرے کے دروازے میں نمودار ہونے والا یک لخت رک گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے مندری والے کا نام نکلنے والا تھا۔ وہ حرامزادہ تو یہاں نہیں ہے؟ مندری والے نے اسے ایک گالی دی۔ زبان پر قابو رکھ، تیرا باپ اندر آیا تھا تیرے سامنے یا نہیں؟ آیا تو تھا استاد، گالی کھانے والے نے دبے دبے لہجے میں کہا، مگر اب نہیں ہے، میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ محسن کسی اجنبی کی آواز سنتے ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ وہ مسلح تو نہیں تھا لیکن عقل سے کام لینا جانتا تھا۔ استاد پیڈرو۔ میں نے نامکمل نام کو مکمل کیا اور مندری والے کو چونکتے دیکھا۔ بہت پہلے میں نے اس نام کی ایک ہندوستانی فلم دیکھی تھی جس میں شیخ مختار نے استاد پیڈرو کا کردار ادا کیا تھا اور یہ نام خاصا مقبول ہوا تھا۔ اب تو تمہارا نام بھی معلوم ہو گیا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کا پتہ صرف آنکھوں کے بدلے ہوئے تاثر سے چلتا تھا۔ تم اتنے چالاک نہیں ہو جتنا خود کو سمجھتے ہو۔ ہاں، میں نے کہا، میں اس سے کچھ زیادہ ہی چالاک ہوں۔ طبیعت میں انکساری ہے، اس لیے بڑائی نہیں جتاتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اصل نام کچھ اور ہو، مثلا مختار یا شیخ مختار عرف استاد پیڈرو۔ میں نے محسوس کیا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ مندری والا کچھ نروس ہو رہا تھا۔ جا کے دیکھ اسے، وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے ساتھی پر برس پڑا جو اپنی غلطی کے نتائج پر حیران پریشان کھڑا تھا۔ وہ آدمی ہے جن بھوت نہیں کے دیوار میں گھس گیا۔ باہر بھی وہ جانے سے رہا، گیٹ کے اندر جملہ اس کے لبوں پر نامکمل رہ گیا۔ کوئی چیز توپ کے گولے کی طرح اس کے سینے پر لگی۔ اس کا سانس رک گیا اور وہ لڑکھڑا کے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ وقفہ مجھے متحرک کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے غوطہ مارا اور ایک گولی میرے سر کے اوپر سے گزر کے شیشے کے بہت بڑے گلوب پر لگی جو عین وسط میں چھت سے معلق تھا۔ استاد پیڈرو یعنی مندری والے کے اور میرے درمیان چند قدم کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے لڑنے والے بیل کی طرح اس کے پیٹ میں ٹکر ماری اور پلک جھپکتے میں پیڈرو کو اوپر اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ دیوار سے لگ کے نیچے گرا اور ابھی اٹھا بھی نہ تھا، یہ دوسرے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے بیڈ کے سرہانے سے شراب کی ایک بوتل گردن سے پکڑ کے اٹھائی اور پوری قوت سے میرے سر کا نشانہ لے کر پھینکی۔ پیڈرو جیسے بھاری بھرکم آدمی کو پھینکنے کے لیے مجھے خاصی جسمانی قوت صرف کرنا پڑی تھی اور قدرتی طور پر میں خود بھی جھٹکے سے پیچھے ہو گیا تھا۔ شراب کی بوتل راکٹ کی طرح سنسناتی ہوئی میری ناک کے قریب سے گزری اور دیوار سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گئی۔ شراب کے چینٹے میرے منہ پر بھی آئے اور کمرے میں گلوب کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی مے ارغوانی کی بوتل کے ٹکڑے بھی پھیل گئے۔ اس شخص نے بیڈ سائڈ سے لکڑی کا ٹیبل لیمپ اٹھا لیا اور اس کا تار کھینچ کر توڑ دیا۔ ٹیبل لیمپ کا نچلا حصہ لکڑی سے تراشا گیا تھا لیکن بالکل چٹان کی طرح نظر آتا تھا۔ اوپر کا حصہ قصے کہانیوں کی طرح اس روایتی مخلوق جیسا تھا جسے انگریزی میں مرمیڈ کہتے ہیں اور جس کا آدھا نچلا دڑ مچھلی کا ہوتا ہے تو اوپر کا آدھا جسم کسی انتہائی حسین عورت کا۔ مجھ پر حملہ کرنے والے نے ٹیبل لیمپ کا بلب نکال کے پھینک دیا تھا جو موم بتی جیسا تھا اور وہ ٹیبل لیمپ کو الٹا پکڑ کے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ مجھ پر وار کرے تو چٹان کی طرح نظر آنے والے لکڑی کے نچلے حصے کی ضرب ہتھوڑے کی طرح پڑے۔ پیڈرو فرش پر گرتے ہی کلابازی کھا کے بیڈ کے نیچے ہونا چاہتا تھا مگر محسن اسی دروازے میں سے نمودار ہوا جس میں سے پیڈرو کا ساتھی اندر آیا تھا اور اس نے ایک جست بیڈ پر لگائی۔ اگر ریشمی چادر پر اس کا پیر نہ پھسلتا تو وہ دوسری جست میں بیڈ عبور کر کے پیڈرو پر جا پڑتا، لیکن پیر پھسل گیا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نہایت بے ڈب طریقے پر پیڈرو کے سامنے جا لیٹا۔ پیڈرو نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا اور میں نے محسن کے کراہنے کی آواز سنی۔ پیڈرو کا ساتھی پینترا بدل کے آگے آیا لیکن میں اس سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھا اور اگر مجھے اس پر ایک بھرپور وار کرنے کا موقع مل جاتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا، لیکن پیڈرو نے مسہری کے نیچے سے گولی چلائی جس کا نشانہ یقیناً میں تھا۔ پیڈرو کا ساتھی متحرک ہونے کے باعث بر وقت سامنے آ گیا اور گولی اس کے شانے پر لگی۔ اس نے کرا کر دونوں ہاتھ بلند کیے اور ٹیبل لیمپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کھڑکی کی طرف گیا۔ بس، میں نے کھڑکی کا شیشہ بکھرنے کی آواز کے ساتھ پیڈرو کی آواز سنی، اب تم نے ذرا بھی حرکت کی تو سر میں سوراخ کر دوں گا۔ میں جہاں تھا وہیں منجمد ہو گیا اور پیڈرو مسہری کے نیچے سے نکل کر میرے مد مقابل آ گیا۔ اس کا ڈاٹا کھل گیا تھا اور مندری والے ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ اب میرے سامنے بے نقاب تھا۔ اس کا ساتھی شانے کے زخم سے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھا اور اس نے ایک ٹیبل کو کھینچ کر زخم پر رکھ کے ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ اس کی حلق سے درد کی ٹیس کے ساتھ ساتھ خود بخود سسکی نکل جاتی تھی۔ زیادہ نخرے مت کر، پیڈرو نے اغرا کے کہا، معمولی سا زخم ہے، مرے گا نہیں تو۔ ادھر آ کے کسی چیز سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دے۔ اس نے بے ہوش پڑے ہوئے محسن کی طرف اشارہ کیا۔ بازو کی تکلیف کے باوجود اس کے ساتھی نے پیڈرو کے حکم کی تعمیل کے لیے ریشمی چادروں کو لمبی پٹیوں کی صورت میں پھاڑا۔ گولی اگر شانے کی ہڈی میں لگی ہوتی
تو وہ ہاتھ کو حرکت تک نہیں دے سکتا تھا، لیکن زخم غالباً بیرونی گوشت تک محدود رہا تھا۔ ریشمی چادریں بہت مضبوط تھیں، مگر اس نے کناروں کو ڈریسنگ ٹیبل سے بلیڈ لے کر کاٹا اور کونے کو پیر کے نیچے دبا کے اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا جو زخمی نہیں تھا۔ ان پٹیوں سے جو ریشم کی پٹی جیسی تھی، اس نے محسن کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے کر کے کئی بل دیے، پھر دوسری پٹی سے پیروں کو ملا کر باندھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے علاوہ پیڈرو نے بھی اس تمام کارروائی کو بغور دیکھا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ دوسری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اب تم اپنا منہ دیوار کی طرف کر لو، پیڈرو نے حکم دیا۔ مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں اپنی جان دے کر تمہیں بچاؤں۔ دیر مت کرو۔ میں نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ تمہیں یقین تھا کہ ہم یہاں آنے کی حماقت ضرور کریں گے؟ ہم اس وقت سے تمہارے پیچھے ہیں جب سے تم وہ لفافہ لے کر فرار ہوئے تھے۔ وہ بولا۔ اب تمہارا سیٹھ دلاور اس لفافے کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہے؟ اس میں جو کچھ تھا وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ میں نے کہا۔ اچھا، پیڈرو نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ چلو پھر تو تمہارے لیے بھی وہ خط اہم نہیں رہا۔ لاؤ وہ لفافہ ہمیں دے دو، تم بھی اسے لے کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا۔ اس کی ایک ایک نقل بہت سے لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ پیڈرو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تم مذاق سمجھ کے خوش ہونا؟ میں نے کہا۔ لیکن تم ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک نقل ہے ہمارے وکیل مسٹر منظر ایڈوکیٹ کے پاس۔ ایس ایس پی زامن رضوی کو ایک نقل شام تک پہنچ جائے گی۔ گولی مارو نقلوں کو۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ سارے شہر میں بانٹ دو اس کی نقلیں۔ ہمیں اصل چاہیے۔ اصل وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں نے کہا۔ محسن سے پوچھ کے دیکھو۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تھے تو محسن کے پاس بریف کیس تھا۔ پیڈرو نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ تو ادھر آ کے اسے سنبھال، میری طرف سے کھلی چھٹی ہے۔ اگر یہ سر گما کے بھی دیکھے تو گولی چلا دینا۔ میں بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ پیڈرو سے اس کا نائب زیادہ خطرناک ہے، ایک تو اسی وجہ سے کہ وہ مجھے بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نسبتاً نو آموز تھا، نہ تجربہ کار اور نوجوان آدمی جسے اپنے جذبات پر پیڈرو کی طرح قابو رکھنے کی مشق نہ تھی۔ وہ ذرا بھی مشتعل ہوتا تو پیڈرو کے عطا کردہ خصوصی اجازت نامے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے شوٹ کر دیتا۔